تم جیسی لڑکی کو تو میں نوکرانی رکھنا پسند ہی نہیں کرتا، محبت تو دور کی بات ہے۔ سب کے سامنے وہ ہنستے ہوئے زناشا سے کہہ رہا تھا۔ وہ ابراہیم شاہ تھا، یونی کے ٹرسٹی کا بیٹا۔ زناشا اس کی کلاس فیلو اور ٹاپر تھی، رنگ روپ میں سانولی سی لیکن انتہائی پرکشش۔ اس نے زناشا کو محبت کے جال میں پھنسا لیا تاکہ وہ ٹاپ نہ کر سکے۔ ہوا بھی کچھ یوں ہی، زناشا کی جگہ اس کے دوست نے ٹاپ کیا اور پھر بڑی محفل میں ابراہیم شاہ نے زناشا کو رسوا کر دیا۔ مگر اس دن کے بعد زناشا نے یونی چھوڑ دی۔ ابراہیم شاہ حیران تھا کہ ایک مذاق کی وجہ سے وہ اپنا مستقبل برباد کر رہی تھی، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت کا جال بنتے بنتے وہ زناشا سے محبت کر بیٹھا تھا۔ لیکن اس دن تک پہنچنے سے پہلے زناشا کی زندگی کچھ اور تھی۔ زناشا بیٹا، ابا تمہارا باہر رکشے میں انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، زناشا کی والدہ نے قدرے بلند آواز میں کہا اور اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا اور دوپٹہ درست کیا اور جلدی سے بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ جی اماں، بس نکل رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ ماں کے گلے لگی تو ماں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جیسا ہر روز کی دعا اسی لمحے سے سمیٹ دیتی ہو۔ زناشا ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی تھی، گھر سادہ تھا مگر خواب بہت بڑے، پڑھائی میں ہونہار، رنگت میں سانولی مگر ایسی پرکشش کہ دیکھنے والا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے۔ 5 منٹ میں ابراہیم تیار ہو کر ڈائننگ ہال میں پہنچا تھا جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آ گئے نوجوان، بہت دیر کر دی، آتے آتے سرکار آپ نے تو، دادا جان نے ابراہیم شاہ کو دیکھتے ہی قدرے مزاحن کہا تھا، جس پر ابراہیم کو اس کے سامنے جھک کر پیار لیتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ بس کیا کرے دادا جان، ایک یہ نیند ہے کہ پوری نہیں ہوتی اور کم بخت، اور دوسرا ماما جان ہمیں سونے نہیں دیتی، ابراہیم نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تھا، جس پر فاطمہ بیگم اسے گور کر رہ گئی تھی۔ ماما، آپ بنا کیا کرتی ہیں؟ ابراہیم بیٹا، آپ کیا کرتے ہیں؟ زناشا اپنے رکشے سے اترتے ہوئے کالج کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک لڑکیوں کی سرگوشیوں پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ دوسری جانب ایک بڑی سی لگژری گاڑی آ کر رکی تھی، جس میں سے ابراہیم شاہ انڈسٹری کا اکلوتا وارث پورے اطمینان سے باہر اترا تھا۔ اس کی پرکشش شخصیت کو دیکھ کر سب لڑکیاں اس پر فدا ہو رہی تھی۔ زناشا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھڑا کر خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی، جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ابراہیم شاہ نے ارد گرد موجود لڑکیوں پر سے ایک سرسری نظر ڈالی مگر اس کی نگاہ اچانک زناشا پر آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ سادہ لباس، ہاتھ میں کتابیں اور چہرے پر عجیب سا اعتماد، وہ بہت سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ ابراہیم نے اپنے دوست سے قدرے تجسس سے پوچھا تھا۔ وہ زناشا ہے، کلاس کی ٹاپر۔ تو یہ ہے جو پچھلے 3 سالوں سے ٹاپ کرتی آ رہی ہے۔ بالکل ابراہیم شاہ، اسی لیے تو جناب میں نے آپ کو یہاں ٹرانسفر ہونے کو کہا تھا، بہت گھمنڈ ہے اس میں، جبران نے زناشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر ابراہیم شاہ ہنس پڑا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اس 2 ٹکے کی لڑکی میں گھمنڈ بھولی بھالی سی لگتی ہے بہن جی، ٹاپ، اس میں کہاں کا ایٹیٹیوڈ یا گھمنڈ ہوگا؟ ارے نہیں یار، یہ جتنی بہن جی ٹائپ لگتی ہے نا اتنی نہیں ہے، جبران نے ابراہیم کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے اسے کوئی نیا چیلنج مل گیا ہو۔ وہ اسی چیلنج کو تو جیتنے کے لیے آیا تھا۔ زناشا کو دیکھ کر ابراہیم استہزائیہ مسکرایا تھا، پھر جبران کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، منہ سے ٹکرا کر دکھاؤ مس زناشا، پھر مانوں گا تمہیں۔ وہ دونوں کلاس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک زناشا ابراہیم سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ زناشا اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے ابراہیم کو اپنی سنا گئی تھی، برس پڑی تھی، جس پر ابراہیم مسکراتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری مس، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ ابراہیم کی مٹھاس بھرے لہجے کو سن کر زناشا کو تو تن بدن میں سے آگ لگی تھی۔ وہ اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ ابراہیم کے چہرے پر دے مار گئی تھی۔ آئی ہوپ اس تھپڑ کے بعد تمہیں ہمیشہ نظر آئے گا کہ آگے کو چل رہا ہے یا نہیں۔ زناشا کے اس عمل پر آس پاس موجود لوگ حیران رہ گئے تھے، لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگی اور لڑکے حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ زناشا وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ابراہیم شاہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں بہت بھاری پڑے گا زناشا، تم نہیں جانتی کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے دشمنی کا سوچ چکا تھا۔ زناشا واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کے ساتھ پنگا لے چکی ہے۔ کلاس روم میں غیر معمولی سی خاموشی تھی، سب اپنی اپنی نشستوں پر منجمد ہو چکے تھے۔ ابراہیم شاہ کا کلاس میں داخل ہوتے سب لڑکیوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہوٹیں کی، جس پر مغرورانہ انداز میں مسکرایا۔
وہ چلتا ہوا زناشا کے قریب آیا اور ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی سی ہی دیر میں سر کلاس میں داخل ہوئے تو سب احتراماً کھڑے ہو گئے تھے۔ سٹ ڈاؤن۔ چند رسمی باتوں کے بعد سر نے فائل کھولی اور اینک درست کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ سب کو انتظار تھا، مڈ ٹرم کے نتائج آ چکے ہیں، کلاس میں سرگوشیاں شروع ہوگی۔ ابراہیم نے لاپرواہی سے قلم گھمایا اور جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، سر کی دوبارہ آواز گونجی۔ اس بار بھی کلاس میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی طالبہ مس زناشا ہیں۔ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی اور پھر ہلکی سی تالیاں بجنے لگیں۔ زناشا سکون سے بیٹھی رہی اور ہر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں وہی اعتماد تھا۔ ابراہیم شاہ کا قلم اس کی انگلیوں میں رک گیا تھا اور اس کی نظریں آہستہ سے زناشا کی جانب اٹھی تھیں۔ سر دوبارہ بولے، مس زناشا، کیپ اٹ اپ، یو آر دا گریٹ پرفارمر دس کلاس۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں واضح جبن موجود تھی۔ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا مس زناشا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، وہ آہستہ سے خود سے بولا تھا۔ وہ ٹھان چکا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس سب کے چلے جانے کے بعد، سر کے کلاس سے نکلنے کے بعد، ابراہیم شاہ زناشا کے قریب آیا اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، بہت بہت مبارک ہو مس زناشا، سنا ہے کہ آپ ہر سال ٹاپ کرتی ہیں اور اس بار بھی بہت اچھے نتائج آئے ہیں آپ کے۔ جی بالکل الحمدللہ۔ زناشا نے ایک نظر اس کے برائے ہاتھ پر ڈالی اور پھر سب دوستوں کے کہنے پر اس جاوید لڑکی کی طرف جواب دیا۔ اس کا یہی اعتماد ابراہیم شاہ کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ ویسے کل صبح آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، بدلہ تو لینا چاہتا ہوں، مگر آپ اتنی نائس پرسنالٹی ہیں کہ بدلہ لینے کو دل نہیں کر رہا۔ مانی ہے اس لہجے میں کہتا ہوا ابراہیم شاہ کا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زناشا نے اس کی بات پر صرف ناگواری سے منہ بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنی عزت کے معاملے میں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اس روز اسے کتنی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا تھا، صرف وہی چاہتا تھا۔ حریف پارٹی کی باتیں اور ٹھکرائے جانے کا دکھ، اس رات اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس لڑکی کو مارنا پڑے گا۔ رومان شاہ اس کی بدنصیبی کی بنیاد بن سکتا ہے اور اس رات اسے استعمال کرنے کے بعد اپنی شدت کا نشانہ بنا کر بدلتا ہوا انداز اسے عجیب سا کھٹکنے لگا تھا۔ وہ حسب معمول لائبریری کے کونے والی میز پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ سامنے والی کرسی سے آہستہ سے سرکی اور اس کی طرف نظریں اٹھائی۔ ابراہیم شاہ، اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں آپ کے نمبر تو کم نہیں ہو جائیں گے؟ لہجہ نرم تھا، حد سے زیادہ نرم۔ زناشا نے کتاب بند کی اور سیڑھیوں پر بیٹھی۔ میرے نمبر میری محنت سے آتے ہیں، کسی کے بیٹھنے یا اٹھنے سے نہیں۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ امپریسو، وہ واقعی بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، آپ روز رکشے سے آتی ہیں؟ زناشا کا قلم رک گیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ ابراہیم نے کندھے جھکائے، کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ کلاس کی ٹاپر اتنی سادہ کیوں ہے۔ زناشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ آنکھیں پہلی بار تمسخر سے خالی تھیں۔ سادگی کمزوری نہیں ہوتی مسٹر ابراہیم شاہ۔ ایک لمحے کو ابراہیم سنجیدہ ہو گیا اور وہ اسے دیکھتا رہا، شاید پہلی بار غور سے۔ باریک انگلیاں آنکھوں میں عجیب سا ادب اور لہجے میں خودداری۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ آسانی سے گرا سکے، اور یہی بات اسے مزید متوجہ کر رہی تھی۔ دور کھڑا جبران یہ سب دیکھ رہا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ کھیل شروع ہوا ہے یا تم خود کھیل کر رہے ہو؟ ابراہیم نے نظریں زناشا سے ہٹائے بغیر ہی جواب دیا، کھیل شروع ہو چکا ہے، بس اسے خبر نہیں، مگر اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ دل کے اندر کہیں ہلکی سی دراڑ پڑ چکی ہے۔ آہستہ آہستہ ابراہیم زناشا کے قریب آنے لگا اور وہ ہر اس چیز میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، جیسے چاہے اسائنمنٹ ہو، پریزنٹیشن ہو یا پروجیکٹ، وہ ہمیشہ آگے آگے رہتا۔ زناشا پہلی پہل اسے خوب ڈانٹتی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مگر وقت کے ساتھ اس کا لہجہ نرم ہونے لگا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس کی ہیلپ لینے لگی۔ اب اسے ابراہیم کا یوں خیال رکھنا برا نہیں لگتا تھا۔ جبران اور باقی دوست حیران تھے، آخر چل کیا رہا ہے؟ جبران نے ایک دن سرگوشی کی۔ ابراہیم نے صرف مسکرا کر کہا، بس دیکھتے جاؤ، مگر اب یہ مسکراہٹ پہلے جیسی پر اعتماد نہیں رہی تھی اور اسے بھی اس بات کا اندازہ تھا۔ وہ ایک مانی حیث تھا، وقت گزرتا رہا، امتحان سر پر آ چکے تھے اور ابراہیم شاہ کی قلوب زناشا کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ جب بھی وہ پڑھنے بیٹھتی، ابراہیم کا کسی نہ کسی بہانے اس کے قریب آ جاتا، کبھی نوٹس کے نام پر اور کبھی کسی سوال کی وضاحت کے لیے۔ رات کو فون کر لیتا، دیر تک باتیں کرتا اور اسے جگائے رکھتا، پھر اچانک فون بند کر دیتا۔ یہ سلسلہ یہی چلتا رہا اور پھر امتحانات آ گئے۔ زناشا کا دل اب پوری طرح ابراہیم شاہ کی نم ہو چکا تھا۔ آج رزلٹ کا دن تھا اور سب طلبہ بے چینی سے نتائج کے انتظار میں تھے، مگر زناشا کے دل میں آج کسی
اور بات کا طوفان تھا۔ وہ ابراہیم شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آئی تھی گھر کے کام کاج اور وہ کرتی، اسے یہ گھر محبت علاقے کرنے سے کے زیادہ لیے دور بےتاب نہیں تھی۔ تھا، لیکن کالج کے تقریباً شہر کی حدوں میں اعلان تھا، میں بیچوں بیچ وہ جہاں سے دونوں اسے آمنے شہر جاتے سامنے ہوئے کھڑے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگ ابراہیم جاتا تھا۔ عیاشی دین آہستہ نظروں سے آہستہ اسے دیکھ رہا تھا سرکنے اور لگے زنائشہ اور اپنے پھر اس اندر نے ابلتے موبائل ہوئے لے لیا۔ جذبات کو نمرہ قابو کرنے کی سے اس کوشش سے رابطہ کیا، لیکن شاید کر رہی نمرہ تھی اس کے اور ہمت کر کے جانے کے بولی، بعد کسی ایسے ابراہیم جال میں پھنسی تم تھی کہ مجھے چاہنے کے بہت اچھے باوجود بھی لگتے وہ ہو، پھر سے آئی اسے لو یو۔ تلاش الفاظ کانپ نہیں رہے تھے کر مگر پائی، سچے کیونکہ تھے۔ ایک نیا چند آغاز لمحے تھا، وہیں سے خاموشی رہی، آغاز پھر جہاں سے ابراہیم اس کے ہنس لیے پڑا۔ اختتام وہ آہستہ آہستہ لکھ اس دیا کے گیا گرد تھا۔ چکر اس کاٹنے رات لگا۔ اس نے حویلی زنائشہ کال کا دل کی۔ زور زور سے نائلہ دھڑک رہا بیگم تھا۔ نے باتوں باتوں اچانک میں وہ اٹھ اسے کے بتایا تھا کہ کوئی اس کے لڑکی بالوں کو حویلی آ کر مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ نہ قریب آیا اور صرف سیاہ رحمان کو شاہ کی انگلیوں میں بیوی ہے لیا بلکہ اس اور کے ایک جھٹکے سے چھوڑ ہونے دیا۔ والے پھر بچے کی سرد ماں، اور لیکن ہکار انہوں بھرے نے لہجے میں اسے بولا، حویلی سے تم جیسی کوسوں دور لڑکی پھینکوا کو دیا تو میں اور نوکرانی وہ رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تھم سا گیا تھا۔ محبت تو دور خون کی تھی وہ بات ہے۔ لڑکی، زنائشہ دھڑکتے ہوئے جیسے دل پتھر اور کی مونت ٹوٹتے ہوئے بن گئی تھی لہجے کے اور ساتھ ابراہیم کی اس آواز نے مزید پوچھا، بلند اور ہوئی نائلہ بیگم نے تاکہ بات کو ارد ہوا گرد میں کھڑے اڑا سب دیا سن تھا۔ سکیں۔ چھوڑو اس بات تمہیں کو، کیا تم لگا کہ لائبہ مجھ جیسا ہینڈسم اس لائبہ کے بارے میں یونیورسٹی کے سوچو، ٹرسٹی میں کا بیٹا آپ سے پوچھ رہا ابراہیم ہوں شاہ تم سے کہ محبت وہ کرے لڑکی گا؟ کیسی تھی؟ اس وہ نے اس کی دوسری جانب بار دیکھ کر اپنا ان کے سوال بعد دہرایا۔ نائلہ بیگم نے حیران رہ گئی کہ سرسری یہ سا کیا اس کہہ کا رہا ہے۔ حلیہ بیان کیا کہ اب آیا اور اس کے دوست میں تم موجود مجھ سے تھی اور محبت کریں تقریباً گے، اس کے دوست کیا کیا لگا رہے تھے، 22-23 وہ سال تو کی میں عمر میں تمہارا کسی غرور چھوٹی سی توڑ گھر رہا کی تھا۔ لڑکی معلوم ہو رہی بہت تھی۔ گمانڈ تھا نا تمہیں کم سے اپنی کم اپنے پڑھائی پر، تعلقات بس بڑھانے شرط لگائی تھی سے دوستوں پہلے سے اسٹیٹس کہ تو تمہیں دیکھ لیا اپنے کرو، پیچھے لیکن اس نے موبائل گھما دور کر بچھاتے ہوئے ان تمہارا کی بات سلوک کو ہی نظر انداز کر دیا چور تھا چور کر دوں اور گا، سر تھام اور کر ہر بیٹھ گیا لفظ تھا۔ خنجر کی طرح زنائشہ کے اب دل سے میں دور اتر رہا جانا تھا۔ میرے لیے وہاں آنکھوں میں وہ کالے آنسو بھر جانا آئے ہوگا۔ تھے اور اس نے پھر کسی کے رحمان سامنے شاہ گرنے اگر نہیں آپ مجھے دیا۔ چھوڑ گئے وہ تو میں پلٹی خود اور کو موت دوڑتی کے ہوئی وہاں حوالے سے کر چلی دوں گئی گی۔ اور ایک پیچھے لرزا ابراہیم دینے والی شاہ سرگوشی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا اس کا سرگوشی مذاق اڑا نے رہا تھا اور اسے اس دن کے بےتاب بعد کر دیا تھا زنائشہ اور اپنے بالوں میں نے انگلیاں چلاتے یونیورسٹی ہوئے آنا اٹھا چھوڑ کر دیا۔ پہلے دن اٹھا سب تھا، نے جہاں سوچا موجود ناراض اس ہے، کی دوسرے دن بہترین شاید دوست بیمار ہے، نتاشا مگر اس جب کی جانے ایک پڑی، ہفتہ گزر جو گیا اس تو کے لیے حقیقت عیاشی کا سما تھی، واضح ہو لیکن گئی تھی کہ وہ حقیقت یہ جا تھی کہ چکی تھی۔ اس کے قریب ابراہیم شاہ جانے کے حیران بعد تھا، وہ وہ دوبارہ اتنی سی کسی کے بات پر، قریب نہیں مگر آیا اسے تھا۔ اندازہ نہیں تھا کہ نتاشا نے محبت اس کا کے جال سینے پر بنتے اپنا بنتے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ خود خود کو اس اسے میں قید ہو چکا ہے۔ چپکانا چاہا، دن لیکن اسے گزرتے دور رہے دھکیل اور دیا تھا۔ نکل ابراہیم جاؤ میرے کمرے سے، دیکھ اکیلا کر چھوڑ دو لان کے مجھے۔ اس کونے اور کی جس طرف دیکھتا روز رہا جہاں وہ بیٹھا لوگوں کرتی نے تھی۔ چہکنے والے شخص لائبریری میں وہ اکیلے رہنے کا میز مطالبہ کرے، خالی رہتی اور اس روز کلاس میں سمجھ جاؤ پہلی کہ کچھ سیٹ اندر خالی جاتی ایسا ضرور اور ٹوٹا بے ہے جس کے ساختہ روز اس کا انتظار کرتا اور دل سے چاہتا کہ کسی سے ٹوٹنے اس نے کے اسے بارے میں پوچھے، منتشر کر دیا۔ یہی تو مگر اس کی آغاز ہوتا ہے مخلوقات کا۔ انا اسے محبت میں اجازت نہیں مغرور دیتی تھی۔ وہ باہر سے بن ویسے ہی کر ہے، مقبول تھا پیسوں مگر کے اندر زور سے پر سرداری دکھانے پہلی والے بار لوگ خلاصہ جب محسوس مغلوب ہو ہوتے رہا ہیں تھا تو صرف اور اسے اذیت ہی اب پائے جاتے دیر ہیں سے اور سمجھ آنے آ والا رہا ہر تھا کہ لمحہ اس نے اس کے لیے صرف ایک اذیت تھا۔ لڑکی کا دل نہیں صرف توڑا ایک ہفتے کے بلکہ بعد ہی اپنی وہ زندگی حویلی کا واپس آ سکون گیا بھی تھا۔ کھو حویلی دیا۔ یونیورسٹی اس نے ہر جگہ اسے اس یہ کی جان مارا اندازہ تھا، جس بہت جگہ اس لڑکی کا بعد پتہ ہوا بتا تھا سکتی تھی، لیکن وہ خود اور کو اب محدود کر دیر چکی میں تھی۔ سمجھ اس نے آ رہا تھا چاہے کہ کہ اسے دروازے صرف پر بھی ایک کیا تھا، لڑکی کا لیکن وہاں سکون نمرہ نہیں، کی رب کے جذبات دل کے ہاتھوں اسے مجبور ہو جو کر کچھ معلوم ابراہیم ہوا شاہ تھا نے وہ یقیناً آخرکار اسے دلا دینے زنائشہ کے کے لیے، گھر ہلا کا دینے پتہ کے لیے لگانے کافی کی تھا۔ ٹھان لی تھی۔ اس کی کافی مدد پوچھ گچھ کرنے کے کے بعد بعد وہ اپنے اگلی پاپا کو گلی ناراض تک کر کے نمرہ پھر اس کی بھی گلی اس کی تک بات پر پہنچ گیا تھا اس جہاں وہ بات پر رہا کرتی مطمئن تھی۔ تھی کہ سادہ شاید وہ سی محفوظ ہاتھوں میں تنگ چلی گلی، گئی ہے، کچی لیکن وہ دیواریں ہاتھ اور دیواروں پر لٹکے جو اسے پردے، پہلے اذیت یہ نہیں دیے دنیا سکتے ہیں اس کی دوبارہ اس چمکتی کے لیے ہوئی کیسے زندگی سے محفوظ ہو بالکل سکتے تھے۔ مختلف تھی اور اس نے نمرہ ایک دروازے کافی پر دستک دی۔ انکار ایک بزرگ عورت باہر جی اس کسی کے ملا۔ ابراہیم حالات نے سے کر دیا تھا۔ لمحے بھر جھجکتے ہوئے کسی پوچھا، بھی یہاں اچھے زنائشہ رہتی ہیں؟ عورت نے انسان کا حیرت سے انجام اسے کسی دیکھا۔ کبھی برا اوہ، نہیں وہ لکھ رکشے سکتا۔ والے اس کا یوسف کی حالات بیٹی، مسلسل بیٹا اس کے لیے ایک بہترین بر وہ تو ثابت ہوا اپنے جس ماں نے باپ کے ساتھ یہ محلہ چھوڑ کر اسے چلے گئے۔ محبت سے نواز دیا تھا۔ وہ ابراہیم کے محبت دل کی کرنے دھڑکن والی ایک لڑکی کے لمحے لیے کو کیسے رکی تھی۔ ممکن تھا کہاں کہ گئے؟ وہ محبت کے پتہ بغیر نہیں زندگی بیٹا۔ گزارتے رہے اچانک ہوں۔ گھر ایک خالی حسین کر آغاز دیا، کے بعد کسی کو اس کی کچھ نہیں زندگی بتایا، جنان سے وابستہ دروازہ ہو گئی بند تھی ہو گیا اور مگر ابراہیم کے وہ اندر اور کچھ ٹوٹ سا مدثر گیا بیرون تھا۔ ملک وہ سیٹل ہونے وہیں کا چند ارادہ لمحے کر رہے تھے، ساکت کھڑا کیونکہ رہا اور مدثر کی سوچتا جابر رہا
گیا تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ایک دو ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی کو بھی اپنے کھڑا ساتھ رہا اور لے ایک جائے۔ عجیب سی چبھن دل کے کسی کونے میں ابھر آئی تھی، کہ جیسے اب زمین اس مردوں کے سے قدموں کے وہ نیچے سے تیز سرک رہی ہو۔ ڈرائیونگ کرتا وہ جا رہا تھا، بمشکل مجھے خود کو لگتا ہے سنبھالتے کہ ہوئے اب گاڑی وہ تک کہیں مر پہنچا چکی اور ہوگی۔ ڈرائیونگ نمرہ کے کر الفاظ اس کے سیٹ ذہن پر میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاتھ ہتھوڑے کی طرح اسٹیئرنگ پر برس تھے رہے تھے مگر اور ذہن سزا کا کہیں اور۔ آغاز ہو چکا ہے۔ میں کیوں اتنا سوچ نماشا رہا ہوں اپنی اس کے سزا بارے میں؟ بھگتو اور گلی پاگل گلی ہوں؟ بھٹک بھٹک کر ہو اسے گیا ہوں ڈھونڈے، کیا؟ شاید وہ تمہیں کیا مل ہو جائے۔ گیا مجھے؟ بے تمہیں سکونی ابراہیم، اور اس نے فقط بے جھنجھلا کر سکونی، مجھ سے اس نے کہا کوئی تھا، ایسا کونا وہ نہیں تمہارے چھوڑا اسٹیٹس کی لڑکی جہاں نہیں سے ہے، وہ اسے مل فارگٹ جائے، لیکن فارگیٹ حقیقت یہ اٹ، تھی کہ وہ جیسے ریلیکس، اس سے جہنم خفا میں ہو جائے کر وہ لڑکی۔ یہ مگر ساری جتنا وہ دنیا اس کو سے دلاسا چکی دیتا، ہو۔ اس کی دل ماں کی بے چینی بڑھتی جا رہی مسلسل تھی۔ گاڑی اس پہ سٹارٹ ہو چکی تھی مگر زور دے اسے رہی تھی کہ وہ پہلی جلد بار سے لگا جلد لائبہ سے کہ نکاح زندگی کر میں لے، اور کچھ لائبہ ایسا اس کھو کے گیا ہے ارد جسے گرد وہ پیسوں یا منڈلاتی طاقت رہتی، سے لیکن وہ واپس صرف اور نہیں صرف لا اس سکتا۔ ایک لڑکی کے لیے سارا جہان چھوڑ دینے کے یہی لیے وجہ تھی کہ اس کے بےتاب اندر تھا، ایک جو بے اسے چینی صرف ایک رات پھیل کے لیے چکی تھی میسر جس آئی کو تھی، وہ جسے وہ جتنا کم بہت کرنے کی طرح سے کوشش کرتا بری طرح سے نہیں ہو گھبا سکتی چکا تھی۔ تھا۔ ابراہیم، آخر کب شادی کرو دوسری گی؟ جانب مخدوم وسیم بیگم اپنے کی معصوم آواز میں پھول حق کی کو جنم دینے صاف کے بعد جھلک اس سے رہی تھی۔ محبتیں اتنی وسول لڑکیاں کر دکھا رہی تھیں۔ چکی ہوں یہ 9 تمہیں، ماہ کا عرصہ کیوں کوئی ایسا تھا پسند نہیں آتی؟ کہ سب جیسے ایک سے صدیاں بڑھ کر بیتی ہوں، ایک ہے، اور ایک آخر ایک کار دن تم اس نے چاہتے کیسے کیا ہو؟ گزارا صرف تم نے وہی یہ نہیں ضد کیوں جانتی ہے۔ پکڑ رکھی ہے؟ جس ابراہیم طرح شاہ اس نے نے اس ایک شخص لمحے نے کے لیے اسے اپنی قدموں ماں میں کی روک طرف لیا دیکھا تھا، اور پھر اس کا نظریں نام، جھکا اس لی۔ کی وہ جان، اس خاموشی کے سے وجود کو بھی مڑا اور اسی طرح سے زیر جانے زمین لگا، ماں دفن مجھے کر نہیں چکی تھی۔ کرنی کسی سے شیر شادی، چچا نے ہر اسے آ آپ کر کو سمجھ بتایا تھا کیوں کہ نہیں رومان آتی؟ شاہ میں نہیں واپس کرنا آ گیا چاہتا ہے، ابھی حویلی شادی، میں اس کے پلیز میرے حوالے پیچھے سے مت چھان پڑیں۔ بین جاری ہے، وہ اس کی اسے آواز ڈھونڈنے میں کے تھکن لیے تھی اور کسی بےتاب جانے ہے، بوجھ اور کے رومان شاہ احساس کے فاطمہ قصے کو بیگم اس کے اس سامنے آ علاقے کر میں کھڑی چھپا تھا۔ ہوگی۔
کیوں نہیں کرنا چاہتے شادی؟ پچھلے 3 سال سے وقت دے رہی ہوں تمہیں، تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، ماشاءاللہ اپنا کاروبار سنبھال رہی ہو، پھر آخر کیوں؟ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ ماں، میں کسی کو جواب نہیں دینا چاہتا، بس نہیں کرنی چاہتی، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ فاطمہ بیگم نے بے بسی سے اپنے سسر یعنی دادا جان کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھیے نا ابو جی سمجھائیں اسے، آخر کب تک ایسا چلے گا؟ دادا جان نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے سکون سے کہا، بہو فکر مت کرو، وہ اس وقت پریشان ہے، کچھ ہے جو اس کے دل میں جو وہ کہہ نہیں پا رہا، صبر کرو، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گا، آخر کب سمجھے گا؟ وہ فاطمہ بیگم کی آواز پر آ گئی تھی، پچھلے 3 سال سے اسے وقت دے رہی ہوں، مگر وہ ہے کہ کسی بات پر راضی نہیں ہوتا۔ اس گھر میں تو میری چلتی ہی نہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی اور اوپر اپنے کمرے میں ابراہیم کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے زنائشہ کو گئے ہوئے، مگر وہ نہ بھولا، نہ وہ خالی کرسی، نہ وہ آخری نظر۔ میں نے کیوں کیا تھا ایسا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ شادی کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر جاتی تھی، کیونکہ دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک نام محفوظ تھا، زنائشہ، اور شاید اسی لیے وہ کسی اور کو زندگی میں جگہ دینے کے لیے جگہ دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور 1 سال کا معصوم سا پھول تھا اس کے میاں بازوں کامل میں۔ صاحب دروازے پر چلتے ہوئے دستک وہ کے ساتھ ہی کو دیکھ رہا ابراہیم تھا، شاہ کی چچا سیکرٹری اس اندر کے داخل ساتھ ہوئی تھے۔ تھی، وہ فائلوں میں رضیہ کی مصروف تھا۔ طبیعت کچھ بہتر نظر نہیں تھی، اٹھائے تو وہ گھر پر اس نے ہی اس رکی کو تھی۔ اندر آنے کی ان کے اجازت لیے دی وہ تھی، ایک بیٹی سے برکت بغیر ثابت بولا ہوئی جی تھی، بولے سر، جسے آج وہ پانے کے بعد وہ اپنی زیڈ بیٹی ایچ کا غم بھی کارپوریشن کے ساتھ تکلیف بھی میٹنگ بھلا رکھی چکے تھے، گئی ورنہ ہے۔ ان کے جینے کا ابراہیم سہارا نے چونک کر سر ختم ہو اٹھایا۔ چکا تھا۔ اس زیڈ وقت ایچ وہ واپس کارپوریشن، آ رہے تھے جب مجھے تو اس بارے میں رکشے کچھ والے معلوم نے نہیں، سیکرٹری نے زوردار فائل ٹکر کھولتے ماری ہی اور کہا تھا۔ اس کے سر، ہاتھ کل سے نوران اچھل کر بڑے دور سر چل آئے گرا تھے، تھا۔ انہوں نے یہ وہ بھی لگتی میٹنگ ہوئی فائنل رہ گئی کی تھی اور تھی، اس کہا کے تھا کہ اپنے گھٹنے پر بھی چوٹ آپ لگی تھی، وہ بازو خود کا جائیں درد گے، اسے بہلانے اور پر لیکن مجبور ابھی کر ان دیا کی تھا۔ کال آئی ہے کہ وہ کسی چچا ضروری محفوظ کام تھے، میں مصروف ہوں لیکن گے، وہ اس نوران کی لیے جانب آپ لپکی اور اس کے جانا ماتھے پر ہوگا۔ شدید چوٹ آئی تھی۔ وہ ابراہیم نے بہت جھنجھلا رو کر رہا تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک اپنے لگائی۔ حجاب یار، کی بھی ڈیڈ پرواہ بھی کیے کمال بغیر ہی کرتے اس ہیں، نے اپنے ہاتھوں میں کسی کے اپنی ساتھ پوری میٹنگ، زندگی کو سر اٹھا کمپنی لیا کے تھا، ڈائریکٹر کے ساتھ جیسے ارد گرد پوری تمام دنیا ساکت ہو تفصیلات چکی کس ہو۔ بارے میں بھلا موجود کوئی ہیں؟ اس شخص ابراہیم کے نے ہاتھ نقصان کا بڑھایا۔ اندازہ ٹھیک ہے، لگا فائل سکتا دے ہے دیں، جس کی میں کل انکوائری کر کائنات لیتا اس ہوں، کے پھر ہاتھوں میں بھی چلتے ہیں، کتنے بجے کھڑتی جانا جا ہے؟ رہی ہو، سر تقریباً جس کے آدھے سہارے گھنٹے میں بعد اس دنیا کو سیکرٹری تسلیم فائل کیا میز اور پر وہ رکھ کر اپنے بیٹھے شعبوں تھے میں اور ایک کمرے میں سامنے بیٹھے بڑی تھے۔ سی گاڑی لگی تھی۔ ابراہیم اس نے گاڑی گہرا سے سانس لیا اور ٹپ فائل کر کھول لی۔ آتا اگلے ہوا چند شخص منٹ بھی وہ وہ نہیں مکمل دیکھ پائی توجہ تھی۔ سے اس نے پیپر سہارا دیکھتا دے کر رہا، بچے کو گاڑی میں چہرے بٹھایا تھا۔ پر پچھلی سیٹ پر وہ ان دونوں کو سنجیدگی گہری منتقل ہوتی کرتے جا رہی ہوئے تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ زیڈ پر ایچ کارپوریشن، سنبھال چکا تھا۔ وہ وہ سب کچھ زیر لب اتنی بڑھ بڑبڑایا، رفتاری فائل سے بند ہوا کہ کرتے کسی ہوئے کو اتنا اس موقع نے بھی گھڑی نہیں پر ملا نظر ڈالی۔ چلو کہ وہ ایک دیکھتے دوسرے ہیں۔ کو دیکھ وہ پاتے۔ کرسی سے نوران کے اٹھا ماتھے اور پر سے کوٹ سیدھا کیا اور ٹائی نکلتا ہوا سرخ درست کی سیاہ اور اسے خود کو بے حال مکمل پروفیشنل کیے جا رہا تھا۔ انداز میں خدا کا ڈھال لیا واسطہ گیا۔ جلدی گاڑی چلائیں، اپنی ایک خدا کا واسطہ ہے۔ غلام نوران نے جیسے اپنی اب رو رو کر اندر کی بے سدھ ہو شخصیت کو چکا تھا اندر اور رہا۔ سب گاڑی لوگ روک کر میٹنگ ہال میں اس ماں کے ہاتھوں سے بروئی جیسا ہال میں بیٹھے ملائم انتظار وجود کر لیتے رہے ہوئے تھے۔ وہ ہسپتال کے ماحول میں بے چینی عملے سا کی محسوس ہو رہی تھی۔ جانب بڑھا تھا اچانک ایک خوفزدہ تیز وجود اور کے ساتھ ہی پراعتماد وہ آواز وہیں گونجی، بیٹھ گئی آخر تھی۔ شیر کون چچا ہے نے یہ اسے شاہ سہارا دے کر انڈسٹری اندر کی بٹھایا تھا۔ اس نے CEO، اپنا نقاب جنہیں وقت کی کھول دیا اور پابندی کا ذرا بھی گہرے احساس نہیں؟ سانس ہمیں بھی لیتی۔ دوسرے وہ کام اپنے کرنے ہوتے کانپتے ہوئے ہیں، ہاتھوں کیا میں ہم سارا دن یہاں بیٹھ کر چرا انہیں کا گرائے ہوئے انتظار تھی۔ کرتے شیر رہیں؟ چچا اس کے شیر الفاظ ابھی چچا بھی نے فضا میں معلی کی باہر تھے کہ اس کے لیے اچانک پانی لینے دروازہ کے لیے کھلا اور بھاگے تھے۔ دروازے کسی کی اور کی عقب سے اولاد کے ایک لیے وہ شخص اتنا بے تاب پرہیبت کیوں ہو رہا وجود تھا؟ اندر داخل وہ ہوا۔ بچہ ڈاکٹر کے حوالے ابراہیم کرتے ہوئے شاہ وہیں سیاہ ہاتھ میں کوٹ روتا ہوا میں کھڑا رہ گیا ملبوس، تھا۔ چہرے پر کافی دیر غرور سے اور قدموں میں بے نوران کے نیازی۔ رونے کی اس آوازیں کی آتی رہی نظر اور اس کے سامنے اٹھی بعد اور گہری سامنے خاموشی آتے چھا ہی گئی اٹھ تھی۔ گیا۔ وہ ابھی تک کرسی کے وہیں سرے پر وہ ثابت کھڑا رہا جب ڈاکٹر کھڑی اللہ کا ہوئی شکر تھی ہے زنائشہ۔ کہ سب کچھ چند ٹھیک لمحوں کے لیے ہے بی وقت بی جیسے تھم کو سا گیا۔ سکون اور ادھر انجیکشن دے کر زنائشہ سلا کے دیا چہرے گیا۔ پر زخم اتنا حیرت بڑا اور اور ایک گہرا ہلکی سی نہیں تھا۔ لہر دوڑی، ڈاکٹر نے مگر اسے اگلے ہی تسلی پل دی اور اس روح کو ڈاکٹر سنبھال لیا۔ لہجہ پہلے سے زیادہ ٹھنڈا ہو کرتے گیا۔ ہوئے وہ اوہ، بڑھا اور تو جب تک وہ آپ کے ہیں فاصلے شاہ پر وہ انڈسٹری کے لپکتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب بڑھی تھی حال میں اور سمیٹا ڈاکٹر نے چاہیے۔ وہی اگر الفاظ آپ کو دہرا دیے، اپنے لیکن وہ تھک وقت کی چکا تھا۔ قدر اس نہیں تو بار کم سے اس کم نے دوسروں پہلی کے وقت مرتبہ کا روتے ہوئے احترام چہرے کو کرنا دیکھا سیکھ تھا لیجیے، اور وہ کیونکہ دونوں بے وقت ہے حال تھے۔ میٹنگ میں لیکن آنے شیر کا۔ چچا نے ابراہیم پہلے ابھی ہی جواب دینے یہ ہی والا جان تھا چکے تھے کہ کہ لیکن یہ اس وقت کی نہیں تھا۔ سیکرٹری جلدی ان سے بول باتوں پڑی، کا سب خاموشی سے ایکسٹریملی چند سوری قدم میم، دور کھڑے اصل رہے۔ میں بہت آج شکریہ بڑے آپ سر کا، کو آنا تھا آپ نے مگر وہ میرے کسی بیٹے ضروری کام میں اس مصروف نے ہوں گے، زیادہ وہ کچھ اس بو لیے سر نہیں کو پائی بھیجا گیا۔ اور انہیں دونوں نے میٹنگ ایک کی دوسرے اطلاع کو تھوڑی دیکھا دیر تھا۔ سے ملی۔ یہ میری غلطی ہے۔ زنائشہ ایک کی مدت نظریں
بعد جیسے وقت ایک سیکریٹری دوسرے کی کو پھر دوبارہ دہرا رہا ابراہیم ہو پر اور آ جیسے ڈری ایک غلطی عرصے کے آپ کی بعد ہو یا آپ کے پاس یونیورسٹی کی، میں لیکن روانشاہ دوسروں کے اسے وقت دیکھ کا کر خیال خیالوں سے رکھنا دیکھتے ہوئے مسکرا ضروری رہا ہوتا ہے۔ مسٹر جیسے ابراہیم یہ شاہ آغاز اسے نام پر اور یہ خاص طور آغاز نہیں دیا تھا۔ اگلے ہی ابراہیم لمحے کے وہ جبڑے بےتاب ہو بھیج کر گئے اس تھے، کی وہ جانب ایک سے قدم دوڑا۔ آگے بڑھا، میٹنگ شروع ذہنی کریں۔ تم اس کے لبوں سے اتنی شدت سے سرگوشی اور کی اب تھی کہ میٹنگ وہ شروع چاندنی کا ہو چکی مجسمہ تھی۔ اس جگہ مس زرائشہ بےقرار وہ پورے اعتماد سے بولی تھی، بےقرار اسے بس او دیکھتا زیڈ ہی ایچ کارپوریشن نہیں ہال رہ میں گیا تھا موجود اور سب پھر لوگ اس نے خاموش پلٹ تھے، کر ہاسپٹل اس کے کمرے مگر کی دونوں جانب کے دیکھا کہ میرا درمیان بیٹا ایک سے اندیکھا مٹھی بنا طوفان کر برپا پسینے ہو برکنے چکا تک تھا، اس بات کے باعث اور وہ مر نہ دونوں جائے۔ ایک وہ دوسرے اگلے سے ہی لمحے اب وہ چاندی کا مجسمہ ٹوٹا اور پرجوش ہو کھلا کر پھر بات اس چیت کے طرف سے کر سوٹ رہے چکا تھے۔ تھا
میٹنگ کے دوران ابراہیم شاہ کی نگاہیں مسلسل زنائشہ پر ٹکی ہوئی تھی اور وہ ہر پوائنٹ پر دلائل دے رہی تھی۔ پریزنٹیشن واضح آواز پر اعتماد انداز مکمل پروفیشنل، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس زندہ تھا کہ کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی مگر اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، جیسے وہ اس کے لیے موجود ہی نہ ہو۔ یہ بے نیازی ابراہیم کو عجیب سی چبھن دے رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہوئی اور لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ زنائشہ اپنی فائل سمیٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، زنائشہ! اس کے ہاتھ ایک لمحے کے رکے اور مکمل سکون کے ساتھ پڑھے، جی فرمائیے مسٹر ابراہیم شاہ۔ اس کا لہجہ نہ سرد تھا نہ گرم تھا، بس حد درجہ رسمی۔ ابراہیم ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے ساتھ بہت آگے بڑھا، کیا ہم کہیں بیٹھ کر کافی پی سکتے ہیں؟ ویسے بھی ہمارا مقدر بن ہمارے جاتی ہے۔ پروجیکٹ اس روز اس کے پاس سب ساتھ کچھ تھا، بیٹھنے اس کی اولاد تھی، میں اس کا جان اپنا بیٹا پہچان بڑھے گی۔ زنائشہ مخلص کے لبوں چیز پر تھی، ہلکی سی لیکن وہ معنی حالی خیز ہاتھ کھڑا شخص وہیں کھڑا کے ابھری کھڑا تھی۔ رہ گیا تھا۔ اور آپ کو اس کس نے کہا روز کہ اس مجھے آپ شاندار سے جان حویلی کے پہچان نان میں سر گرا کر بڑھانی ہے؟ بیٹھا وہ الفاظ شخص نرم تھے مگر رومان بال شاہ تھا، گہرا۔ وہی ابراہیم کے مغروری چہرے پر کہ تناؤ واضح اعلیٰ ہوا۔ عہدے وہ پر بولی، فائز رومان یہ شاہ پروجیکٹ میں نے شاہ نے آپ صرف کے مغرور ساتھ بیٹا شروع نہیں کرنا، بننا سکھایا تھا، میں نے جسے آپ نائلہ کے بیگم والد نے کے دوسروں ساتھ کی معاہدہ زندگی کو کیا ہے، روندہ لہٰذا سکھایا آپ سے تھا، اور تعلق بڑھانے آج کے اس کے بجائے اپنی میں زندگی اپنے بربادیوں باقی کا شکار تھے۔ ماما کام خدا کے لیے مکمل اسے منا کر لائیں، کرنا زیادہ بابا مناسب صرف سمجھتی۔ وہ ایک بار فائل میں اپنے اٹھا بیٹے چکی سے تھی۔ ملنا چاہتا شکریہ ہوں۔ چیخ چیخ کر وہ مسٹر شاہ، اپنے ماں باپ کے پرسکون سامنے مگر ایک قطعی التجا لہجے کر میں رہا کہہ تھا، کر وہ لیکن وہاں سے چل وہ دی ہر تھی۔ چیز سے اسے ابراہیم زبردستی وہی دلانے کھڑا رہ والے گیا تھا اور آج اس کی بھی بس پوچھ سے کھڑے دور تھے۔ کم ہوتی سے گئی کم تھی، مگر اولاد کی تربیت کے اس وقت کے یہ خیال غرور لازمی رکھنا چاہیے کہ زندگی پر میں لگا کبھی زخم انہیں وہیں ایسی رہ گیا بات کا تھا۔ سامنا نہ وہ چاہ کر کرنا بھی پڑے اسے جب روک نہیں پایا تھا۔ آج وہ ایک کامیاب اپنے سرکل میں کھڑی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، برتنوں کی ہلکی سی آواز اور ماحول میں سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے آج محسوس کیا تھا کہ ابراہیم آج کچھ خاموش ہے۔ اچانک ابراہیم نے کھانا رکھتے ہوئے کہا، ڈیڈ، زیڈ ایچ کارپوریشن کا جو پروجیکٹ فائنل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ میرے حوالے کر دیں۔ فاروق شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سمجھ رہے ہو؟ پر خدا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں کی سی ای او ایک لڑکی ہے اور تمہیں وہ ویسے بھی لڑکیوں سے چڑ ہے۔ ابراہیم نے نظر جھکا کر پانی کا گلاس اٹھایا، ڈیڈ، اس کا نام زنائشہ ہے اور میں یہ پروجیکٹ اس کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں اور کہہ دیں کہ یہ پروجیکٹ اب میں ہینڈل کروں گا۔ آمنہ بیگم نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انہیں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی، انہیں تو صرف زنائشہ نام میں دلچسپی تھی، جسے اپنی انا کی وجہ سے کھو دیا تھا، اور اب واپس آئی ہے تو برخودار دوبارہ موقع مانگنا چاہتا ہے۔ دادا جان نے سنجیدگی سے ابراہیم کی طرف دیکھا، کیا یہ سچ ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابراہیم نے آہستہ سے سر اٹھایا، جی دادا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا اور میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ ٹیبل پر خاموشی چھا گئی اور اسی لمحے فاروق شاہ نے جیسے بم پھوڑ دیا، دیکھ لو برخودار، سنا اس کی ایک بیٹی بھی ہے؟ ابراہیم کے ساتھ سے چمچ تقریباً گر گیا تھا۔ کیا مطلب بیٹی؟ فاروق شاہ نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، جب میں اس کے آفس گیا تھا تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی سے ملاقات ہوئی، وہ اسے ماما کہہ رہی تھی۔ الفاظ جیسے ابراہیم کے کانوں میں گونجنے لگے، ماما، بیٹی؟ زنائشہ۔ فاروق شاہ اٹھتے ہوئے بولے، باقی بات کل کر لیں گے۔ وہ کمرے سے نکل گئے، ابراہیم وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ ابراہیم کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور زنائشہ کی ایک بیٹی بھی تھی۔ وہ سوچ لی پوری رات ابراہیم سو نہ سکا، کبھی زنائشہ کا چہرہ سامنے آتا، کبھی وہ لفظ ماما۔ صبح ہوتے ہی وہ سیدھا آفس پہنچا اور کمرے کا دروازہ کھلا تو دیکھا فاروق شاہ زنائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ زنائشہ کے چہرے پر واضح ناراضگی ظاہر تھی، اور آپ نے میرے ساتھ بات کی اور آپ خود نہیں آئے۔ دیکھیں مسٹر فاروق شاہ، وہ سنجیدہ لہجے میں بول رہی تھی، میں نے پروجیکٹ اس لیے فائنل کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں۔ ابراہیم کا قدم وہیں رکے تھے۔ زنائشہ نے بات جاری رکھی، لہٰذا یا تو آپ یہ پروجیکٹ کینسل کر دیں یا پھر خود میرے ساتھ کام کریں۔ ابراہیم آگے بڑھا، پروجیکٹ کینسل نہیں ہوگا، کام کرنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ ہی کرنا پڑے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی اور وہ سرد لہجے میں بولا، اگر یہ پروجیکٹ کینسل کیا تو یاد رکھیے گا باقی تمام پارٹیز بھی پیچھے ہٹ جائیں گی۔ زنائشہ
فوراً کھڑی ہوگی. آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں مسٹر ابراہیم شاہ. آنکھوں میں شعلے تھے. ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا دھمکی نہیں ہے, دھمکی نہیں دے رہا, آپ کو ممکنہ نقصان بتا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے. اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا. میں یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر ایک گھٹیا انسان کے ساتھ کام کرنے کے لیے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. الفاظ تیر کی طرح لگے تھے. لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ حافظ.